نوجوانوں کو 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں. آپ ان سے پوچھیں تو صحیح ان کو چاہیے کہ وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں، اپنا نظام ٹھیک کر لیں، ہمیں انصاف مل جائے، ہمیں میرٹ مل جائے. وہ ہم نہیں دے پاتے. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، لیکن میں ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. پاکستان کے کاکروچ اکٹھے ہو گئے تو ہر چیز الٹ دیں گے. انہیں لیپ ٹاپ یا 2-4 ہزار دے کر خوش نہیں کیا جا سکتا. اس سے پہلے ہمیں انہیں میرٹ پر نوکریاں دینا ہوں گی. مسائل کا حل نئے انتظامی یونٹس اور نئی قیادت ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاکستان میں بحران کے حل کا فارمولا بتا دیا. پاکستان کے پہلے اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا، موجودہ سسٹم تباہ ہو چکا، مسائل حل نہیں ہوں گے، نئے انتظامی یونٹ اور صوبے ہی اس مسئلے کا حل ہے. صوبوں کو انتظامی لحاظ سے تقسیم کرنا ہوگا. نئے یونٹس نہیں بنیں گے، نئی قیادت نہیں آئے گی. شہباز شریف 12 سے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں. 18 گھنٹے بھی کام کر لیں تو ہم صرف فائٹنگ ہی کر رہے ہیں. ایک بندہ آپ کے لیے چیزیں پلیٹ میں لا کر دے رہا ہے. کوئی ریڈ لائن ہے جو وہ شخص کراس نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے جو ہو اسی سسٹم میں ہو اور ٹھیک ہو. ہم سب کا فرض ہے کہ مل کر ملک کو ٹھیک کریں. فیلڈ مارشل نے کئی بار کہا، جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دوں گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی. میں صدارتی نظام کی بات بھی نہیں کر رہا. اس وقت ہر سیاسی جماعت صرف اپنے بارے میں سوچ رہی ہے. نون لیگ پی پی نہیں، پی ٹی آئی کو بھی نظام بہتر کرنے میں اکٹھا ہونا پڑے گا. نظام کو بہتر بنائے بغیر اب گزارا نہیں. امریکہ سے جتنے مرضی تعلقات اچھے ہو جائیں، نظام ٹھیک نہ ہو تو فائدہ نہیں. کشمیر کا معاملہ کشمیری حکومت دیکھ رہی ہے، میرا عمل دخل نہیں ہے. میں وفاقی وزیر داخلہ ہی رہوں گا. وزیر خارجہ کہیں نہیں جا رہا. الیکشن چوری کیے تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہوگی. بلاول بھٹو نے بھی احتجاج کی دھمکی دے دی. کہا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ کوٹلی اور مظفر آباد میں پیپلز پارٹی کے کارکن احتجاج کریں؟ یہاں احتجاج، وہاں احتجاج، ہر طرف احتجاج ہو تب مزہ آئے گا آپ کو. میرا مینڈیٹ چوری کیا تو میں آپ کے تخت کے لیے آ جاؤں گا. ہم پی ٹی آئی کے ممی ڈیڈی نہیں، ہمارے پاس شیر کے شکار کے ماہر جیالے ہیں. مظفر آباد میں خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو کی تحریک انصاف کو اتحاد کی پیشکش. کہا، پی ٹی آئی کے سنجیدہ رہنماؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں، آئیں مل کر اصلاحات لائیں گے. بلاول نے مظاہرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، احتجاج ختم کریں اور ٹروتھ کمیشن قبول کریں. الیکشن کا فیصلہ بیلٹ سے ہوتا ہے، بلٹ سے نہیں. حق حاکمیت کا مطلب ہے ووٹ گنے جائیں، لاشیں نہیں. وسائل کا منصفانہ مالی حصہ ملنا کشمیر کا حق ہے. الیکشن کے بعد آئینی کنونشن بلائیں گے. کشمیری مہاجرین کی حقیقی نمائندگی محفوظ رہنی چاہیے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا سیاسی تناؤ کم کرنے کا فیصلہ. مظفر آباد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کے درمیان ملاقات. رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا. سیاسی بیان بازی کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور. ذرائع کے مطابق سیاسی ماحول بہتر بنانے اور باہمی اعتماد کی بحالی سے متعلق امور پر بھی گفتگو. دونوں جماعتوں کے درمیان رابطے مزید مؤثر بنانے پر بھی تبادلہ خیال. پی پی کی جانب سے وزیر اعظم آزاد کشمیر قمر زمان کائرہ نیر بخاری شریک. نون لیگ کی جانب سے رانا ثنا، امیر مقام اور دیگر رہنما شریک تھے. ذرائع کا کہنا ہے صدر آصف زرداری سے محسن نقوی کی ملاقات کے بعد پیش رفت ہوئی ہے. کشمیری سراپا احتجاج ہیں تو انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر کے آزاد کشمیر کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے کرام وار کرنے کی کوشش کی. جو یاسین صاحب آپ کی قرارداد کے لیے رائے شماری کے لیے میں جو اراکین موجود ہیں ان سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ جو اراکین اس قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاں کہیں، جو اس کے مخالف ہیں وہ نہ کہیں. قرارداد منظور کی جاتی ہے. آزاد کشمیر کے حالیہ واقعات پر ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے قیام کی قرارداد منظور. آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں پیپلز پارٹی کے ارکان نے مختلف قراردادیں پیش کی. حالیہ واقعات کے حقائق جاننے کے لیے غیر جانبدار کمیشن کے قیام، انکوائری کے لیے مکمل اختیارات اور تمام متعلقہ معلومات تک رسائی دینے کا مطالبہ.
میرپور ڈویژن کے دھاندلی والے حلقوں میں دوبارہ پولنگ اور پی پی کارکن کے قاتلوں کی گرفتاری کی قرارداد بھی منظور۔ جاوید بھٹانوی نے کہا نون لیگ نے دھاندلی سے الیکشن جیتا، چوری کیا گیا مینڈیٹ واپس لائیں گے، کرپٹ حکمرانوں کا قبر تک پیچھا کریں گے۔ ایران نے اردن میں 3 امریکی لڑاکا طیارے تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ 5 داران انقلاب نے اردن کے الارزق ایئر بیس پر حملے کی ویڈیو جاری کر دی۔ دعویٰ کیا حملے میں متعدد امریکی افسر اور تکنیکی اہلکار بھی مارے گئے۔ 5 داران انقلاب نے خبردار کیا کہ امریکی حملوں میں مددگار ملک سخت جواب کے لیے تیار رہے ہیں۔ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی برداشت نہیں، آخری امریکی فوجی کے انخلا تک مزاحمت جاری رہے گی۔ امریکہ کے ایران میں 5 داران سمیت کئی اہداف پر حملے، ایرانی فوجی کمانڈ مراکز، میزائل اور ڈرون تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ زنجان میں 5 داران کے 3 اہلکاروں کی شہادت کی تصدیق۔ جزیرہ کشم پر حملوں میں کئی افراد شہید ہوئے۔ ہرمزگان، خوزستان، اہواز، ابدان میں بھی دھماکے سنے گئے۔ پاکستان کی فریقین کو دوبارہ معاہدے کی طرف لانے کی کوششیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں امریکہ اور ایران میں مذاکرات جاری ہیں۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال معمول پر لانے کے لیے فریقین رابطے میں ہیں۔ باب المندب میں تبدیلیاں تشویشناک ہیں۔ مخاصمت کو خطے کے دیگر حصوں تک نہیں پھیلنا چاہیے۔ سعودی عرب کو اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ جرمن نشریاتی ادارے کی دستاویز فلم گمراہ کن ہے۔ پاکستان اسے مسترد کرتا ہے۔ جان بوجھ کر پاکستانی نیوکلیئر پروگرام پر غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کا نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بین الاقوامی معیار کے مطابق ہے۔ DW کو بنیادی صحافتی اقدار پر عمل کرنا چاہیے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی واشنگٹن میں امریکی صدر ٹرمپ سے ہنگامی ملاقات۔ ایکزیوس کے مطابق ملاقات کا مقصد امریکی قیادت تک سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو خصوصی پیغام پہنچانا تھا۔ اس سے پہلے شہزادہ خالد بن سلمان کی امریکی نائب صدر جے ڈی وینس سے ملاقات ہوئی۔ شہزادہ خالد نے جے ڈی وینس سے کہا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے پر زور دے رہے ہیں۔ سعودی عرب کشیدگی میں کمی کا خواہاں ہے۔ ایران نواز عراقی ملیشیا نے سعودی بنیادی ڈھانچے اور توانائی کی تنصیبات پر حملے کر کے سرخ لکیر عبور کی تھی۔ مملکت اپنی سلامتی کے دفاع کے لیے ہر ضروری اقدام کرے۔ ایران پر حملوں کے لیے امریکہ کو فوجی اڈے نہ دیں، ایران نے بلغاریہ اور قبرص کو خبردار کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی قبرص کے ہم منصب سے ٹیلی فونک گفتگو، کہا کسی دوسرے ملک کو جارحیت کے لیے اپنی سرزمین دینا اس کارروائی میں شریک ہونے کے مترادف ہے۔ بلغاریہ کی وزیر خارجہ سے گفتگو میں عراقچی نے امریکی فوجی طیاروں کو اڈہ استعمال کرنے کی اجازت پر نظر ثانی کا مطالبہ کر دیا۔ خبردار کیا کہ ایران اپنی سلامتی کے دفاع سے گریز نہیں کرے گا۔ ایران کے خلاف کسی بھی کارروائی میں شریک فریق کو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آبنائے ہرمز سے متعلق عمانی حکام سے مذاکرات جاری ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقئی نے کہا امریکی فوجی کارروائیوں کے باعث آبنائے ہرمز بند ہے، عالمی جہاز رانی متاثر ہو رہی ہے۔ عمان کے ساتھ مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ مارچ سے شروع ہونے والی امریکی اور اسرائیلی فوجی کارروائیاں، ایرانی جہازوں پر حملے، بندرگاہوں اور تجارتی راستوں کی ناکہ بندی خطے میں کشیدگی کی بنیادی وجہ ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر گفتگو، بحیرہ احمر اور باب المندب میں حالیہ پیش رفت پر بھی بات چیت کی۔ اردن کی جانب سے فلسطین پر اسلامی ملکوں کا اجلاس بلانے کی تجویز کا خیر مقدم۔ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا بھی رابطہ، فلسطین کی سنگین صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ عرب اور اسلامی ملکوں کے مجوزہ اجلاس پر گفتگو، مسجد اقصی کمپاؤنڈ کی بار بار خلاف ورزیوں کی مذمت۔ پاکستان اور ترکی کا فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ پاکستان اور بیلاروس کے درمیان دفاعی شعبے میں تعاون بڑھانے پر اتفاق، بیلاروس کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد کی
ایئر ہیڈ کوارٹرز میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات. پاک فضائیہ کا بیلاروس سے دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ. مشترکہ تربیت، فوجی مشقوں اور دفاعی صنعتی تعاون بڑھانے پر اتفاق. ISPR کے مطابق وفد نے پاک فضائیہ کی آپریشنل تیاریوں اور جدید ٹیکنالوجی کو سراہا. بشرا بی بی نے طبی بنیاد پر رہائی کی اپیل کر دی. بانی PTI کی اہلیہ نے سزا معطلی کے لیے آئینی عدالت میں اپیل دائر کی. اپیل میں موقف اختیار کیا. دوران قید بشرا بی بی کو آنکھوں کا مرض لاحق ہوا. آنکھوں کی سرجری بھی کی گئی. خاتون ہونے اور بیماری کے باعث بشرا بی بی ضمانت کے مستحق ہیں. نیب جان بوجھ کر سزا معطلی کی درخواستوں پر فیصلے میں رکاوٹ ڈال رہا ہے. PP اور نون لیگ کرائم پارٹنر ہیں. دونوں اب ماضی کی جماعتیں ہیں. امیر جماعت اسلامی کہتے ہیں بلاول اور مریم آزاد کشمیر میں ایک دوسرے کا پول کھولتے ہوئے سچ بولتے ہیں. کراچی کے عوام PP سے نفرت کرتے ہیں. بلاول کراچی سے PP کی سیٹوں کے فارم 45 دکھا دیں. حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ساری PDM فارم 47 کی پیداوار ہے. نون لیگ اور JUI نے کراچی میں جعلی میئر کی حمایت کی تھی. بلوچستان میں لوگوں کو خریدا گیا. حکمران طبقے نے عوام کو جینا تو بھر کر دیا ہے. مہنگائی اور تیل قیمتوں میں اضافے کے خلاف 7 اگست کو سڑکیں بند کر کے احتجاج کریں گے. صرف ایمبولینس کو راستہ دیا جائے گا. کے سامنے جو خطے کی صورتحال ہے، 2-3 دن پہلے تک مارکیٹ نرمی کی طرف تھی، پھر 2 دن سے دوبارہ بمباری شروع ہوئی ہے تو اس میں تھوڑا سا بڑھاوا ہے. معاملہ کہیں جا کے تھمے گا تو قیمتوں کی گراوٹ کی طرف لے کے جائے گا. عالمی حالات بہتر ہوں گے تو ہی قیمتیں گراوٹ کی طرف جائیں گی. جنگ بند نہ ہوئی تو ٹارگیٹڈ سبسڈی والا نظام دوبارہ لائیں گے. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کہتے ہیں 2-3 دن پہلے عالمی مارکیٹ میں قیمت کم ہو رہی تھی، اب پھر بڑھ رہی ہے. خطے میں معاملہ مستقل جنگ بندی کی طرف جاتا ہے تو خود بخود عوام تک فائدہ پہنچے گا. بجلی چوری روکنے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے. ملک بھر میں اسمارٹ میٹرز کی تنصیب ناگزیر ہے. وزیر اعظم کی پار ڈویژن کے عبور پر اجلاس میں گفتگو. کہا پار سیکٹر کی بہتری کے لیے ابھی مزید محنت کی ضرورت ہے. وزیر اعظم کی بجلی تقسیم کار کمپنیز کی بلنگ سسٹم کا ٹیکنیکل آڈٹ کروانے کا حکم. دیہی علاقوں میں لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے کے لیے سولرائزیشن کے منصوبے تیار کرنے کی ہدایت. ایک اور اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا اوورسیز پاکستانی قیمتی اثاثہ ہیں. سہولتوں کی فراہمی اولین ترجیح ہے. QR کوڈ کے ذریعے شکایات کا ڈیجیٹل اندراج انتہائی خوشائند ہے. سفارت خانوں میں QR کوڈ آویزہ کر کے اوورسیز کی رسائی میں اضافہ کیا جائے. کراچی پولیس نے ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف قتل کا مقدمہ قتل بالسبب میں تبدیل کر دیا. چالان کے مطابق مقدمے سے قتل کی دفعہ کراچی یونیورسٹی کی کیمیکل رپورٹ کے بعد ہٹا دی گئی. رپورٹ سے ثابت ہوا مرنے والے کی موت نشے کی وجہ سے ہوئی. مرنے والا کون تھا شناخت نہیں ہو سکی. قتل کیس میں زیادہ سے زیادہ سزائے موت، کم سے کم عمر قید ہوتی ہے. زیر دفعہ 322 قتل بالسبب میں ملزمہ کو دیت ادا کرنے کا کہا جاتا ہے. انمول پنکی کے خلاف بغدادی پولیس نے قتل کا مقدمہ درج کیا تھا. لاش ملنے کے 1 ماہ بعد FIR درج کی گئی تھی. وزارت خارجہ آفس کراچی میں مینگو ڈپلومیسی کی تقریب. خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کی شرکت. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا مینگو ڈپلومیسی فیسٹیول اب کراچی کے سفارتی کیلنڈر کا اہم حصہ بن چکا. یہ فیسٹیول سفارتکاروں، حکام اور کاروباری برادری کو یکجا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. پاکستان کی برآمدی ترقی کے لیے زرعی پیداوار کو عالمی سطح پر متعارف کرانا ضروری ہے. چین کے سفیر جیانگزی ڈونگ کا فیصل آباد میں زرعی یونیورسٹی کا دورہ. کنفیوشس انسٹیٹیوٹ میں آرٹ اینڈ کلچرل نمائش دیکھی. جیانگزی ڈونگ نے چینی زبان کے اسمارٹ کلاس رومز کا معائنہ کیا. چینی گیتوں پر طلباء اور طالبات کی پرفارمنس بھی دیکھی. چینی سفیر نے پاک چین دوستی کی یاد میں پودا بھی لگایا. جیانگزی ڈونگ کا کہنا تھا غربت کے خاتمے کے لیے پاکستان چین کے تجربات سے استفادہ کرے. زراعت کو ترقی دینا غربت کے خاتمے میں سود مند ہوگا. چین تعلیم، ٹیکنالوجی ٹرانسفر اور ٹریننگ میں معاونت کرے گا.